تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو یسألونک عن الاہلہ یہاں پر آیا ہے، یہ نہ تو پیچھے والے کلام سے جدا ہے اور نہ اس کے بعد والا کلام اس سے جدا ہے، کیونکہ آگے تو وقاتلوا فی سبیل اللہ لکھا ہے واو کے ساتھ۔ اب اس میں کیا کریں گے؟ اللہ کے راستے میں قتال، اس کے لیے بھی شان نزول، حدیث، روایت، تاریخ کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس کا ربط کیسے بنے گا؟ کیونکہ وہ آیت بھی واو سے ہی شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک ربط کے ساتھ چلی جا رہی ہے، جیسے کہ یہاں پر پیچھے ہم نے واو والی آیات پڑھی ہیں۔ اہلہ عربی زبان کے اندر ہلال کا جو لفظ آتا ہے، ہا لام لام، جب میں نے اس کا جائزہ لیا تھا تو عربی زبان میں ہا لام لام ہر چیز کی شدت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ بس اس کو آسانی سے یاد رکھ لیجئے، ہمیشہ یاد رہے گا۔ قرآن میں یہ ہا لام لام سے ہی تو وما اہل بہ لغیر اللہ آیا ہے نا، وہاں کس نے چاند ترجمہ کیا ہے؟ اگر بھول گئے ہیں تو میں یاد کروا دیتا ہوں دوبارہ سے۔ قرآن نے کہا نا انما حرم علیکم المیتۃ، جو ہمارے ہاں 4 ممنوعات چیزوں کی حرمت پر آیت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ نے صرف تمہارے اوپر مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا لحم، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے ساتھ پکارا گیا کھانا حرام قرار دیا ہے۔ یہاں پر اہلہ کا ترجمہ کسی نے چاند کا نمودار کیا جانا بیان نہیں کیا۔ یہاں پر ہلال اور اہلہ آیا تو فوراً سے چاند نظر آنا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ جب وہاں پر بلند پکار کے لیے استعمال کیا گیا تھا تو یہاں پر بھی ہلال پکار کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ بلند آواز کو بھی ہلال کہتے ہیں، جس کی جمع اہلہ آتی ہے۔ ذرا آپ ہلال کے ترجمے کھول کے پڑھنا شروع کریں۔ بوچھاڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تڑا تڑ بارش، اس کے لیے بھی ہلال استعمال کیا جاتا ہے۔ ہا لام لام میں کسی چیز کا شدت سے ہونا پایا جاتا ہے، اس کو ذہن نشین رکھ لیجئے۔ حل الرجل جب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر تو شادیانے بجانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خوشی میں بغلے بجانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص خوش ہو کر تعجب میں جھومنا شروع کر دے، تیز تیز ہنسنا شروع کر دے، بلند آواز سے چیخنا شروع کر دے، شدت آ رہی ہے نا اس کے اندر، اس کے لیے ہلال استعمال کیا جاتا ہے۔ حل الرغیف جب کہتے ہیں عربی زبان میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے روٹی کو پتلا کر کے کھینچ کے لمبا کر دینا، یعنی اس کے سائز میں شدت پیدا کر دینا، اس کے لیے ہلال استعمال کیا جاتا ہے۔ انہلال استہلال عربی زبان کے اندر بارش کا بہت زیادہ برسنا اس معنی کے اندر آتا ہے۔ یہ سارے معنی ہلال کے اندر آتے ہیں۔ ہلال کے ایک معنی میں تیز بارش، موسم کی پہلی بارش بھی ہوتا ہے ہلال کا معنی۔ کسی نے کیا یسألونک عن الاہلہ، وہ ترجمہ کر دیں، وہ آپ سے بارشوں کے تیز ہونے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جب آپ چاندوں کے بارے میں سوال ترجمہ کر سکتے ہیں تو بارشوں کے تیز ہونے کے بارے میں سوال کیوں نہیں کر سکتے؟ ترجمہ جب ترجمے کے اندر تو یہ چیز موجود ہے، ہلال کا معنی تیز موسلادھار بارش کے ہیں، اگر میں ترجمہ کر دوں وہ سوال کرتے ہیں آپ سے تیز بارشوں کے بارے میں، کیا خیال ہے آپ صحیح مانیں گے؟ وہ غلط ماننے کی وجہ، یعنی میں غلط ہوں اس ترجمے کے اندر، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ تمام مترجمین نے اہلہ کا ترجمہ چاند کیا ہے تو آپ بھی چاند کرنے پر مجبور ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ ایکسیپٹ کر ہی نہیں پا رہے ہیں، ورنہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابھی میں لغت میں المنجد میں جا کے دیکھیں، ہلال کا ترجمہ بوچھار اور تیز بارش کے لکھے ہوئے ہیں، جس کی جمع اہلہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب آج تک کسی کو بھی نہیں پتہ چلا۔ یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ہلال اور اہلہ کا ترجمہ بارش نہیں کر رہا، اور ہلال کے ترجمے کے اندر جب میں چیک کر رہا تھا، عربی لغات کا جائزہ لے رہا تھا، پہلے دن کا چاند نہیں 14ویں کا چاند بھی استعمال کیا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر پہلے سے لے کر 30 تاریخ تک کا جو چاند ہوتا ہے اسے بھی ہلال کہتے ہیں، اور 26ویں اور 27ویں دن کا چاند اسے بھی ہلال کہتے ہیں۔ تو یہاں پر نئے چاند کا ہی استعمال کیوں؟ ڈوبتے ہوئے ختم ہونے والے چاند کو بھی ہم ہلال کہہ سکتے ہیں، وہ ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ وہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب میں تو آپ کو سارے پیرائے بتا رہا ہوں کہ اہلہ کے یہ پیرائے موجود ہیں، یہ ترجمے موجود ہیں۔
جب چاند کے ترجمہ کرنے سے بات ثابت نہیں ہو رہی ہے، بات با مقصد نہیں بن رہی ہے، تو میں اگر اس کو نئے دن کی یا مہینے کی یا سال کی یا موسم کی نئی بارش ترجمہ کر دوں، با مقصد تو وہ بھی نہیں ہوگی۔ یعنی مقصد دونوں کے اندر موجود نہیں ہے، اس حساب سے دونوں ترجمے ایک ہی لیول پہ آ جائیں گے۔ فرق صرف تسلیم کرنے کا اور انکار کرنے کا ہے، اور انکار کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف کیا ہے؟ پچھلوں کی معلومات، پہلے کی معلومات، اس کی بنا پر میں کسی بھی چیز کا انکار کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ تو کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، ترجمے کے اندر تو یہ رعایت موجود ہے۔ تو ہلال کے اندر سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ ہا لام اس میں کسی بھی چیز کی شدت پائی جاتی ہے، بلند آواز، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے لیے آواز کو بلند کر دیا جائے، ترجمہ یہی کرتے ہیں نا، چیخا جائے۔ اور ہلال نئے چاند کو بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لوگ اس کو دیکھ کر چیخا کرتے تھے، بلند آواز سے کسی کو پیغام دیا کرتے تھے، یا ڈوبتا ہوا چاند 26واں 27واں وہ دیکھ کر بھی لوگ آواز سے کسی کو پکار لیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ان کے پاس چاند ذریعہ تھا مہینے کے ختم ہونے شروع ہونے کا، جو میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی، آسان طریقہ تھا پکار کے کسی کو آگاہ کر دینا۔ ابھی موسم کی نئی بارش ہوتی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم کیسے بھاگے چلے جاتے ہیں، چلو بھائی موسم کی پہلی بارش ہوئی ہے، سب جھومنا شروع کر دیتے ہیں، سب تیز آواز سے ایک دوسرے کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ آؤ بارش ہوئی ہے۔ اس لیے ہلال بارش کو بھی کہتے ہیں، تیز بارش کو، موسلادھار بارش کو۔ تیز و موسلادھار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہلال کے اندر شدت کا معنی ہر لفظ میں، ہر معنی میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہلال کے بنیادی معنی میں آتا ہے۔ اہلہ تیز آوازوں کو کہتے ہیں، یہ آوازیں لیکبر اللہ کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، ابھی میں اس کو بیان کروں گا آگے جا کے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، الحج آیا ہے، الحج قرآن میں جتنا بیان ہوا ہے وہ سب کا سب اس کے اندر شامل ہوگا، آپ بس یہ یاد رکھیے۔ صلاۃ و زکوٰۃ کو نافذ کرنے کے بعد بعض اوقات معاملات انتشار کی طرف چلے جاتے ہیں، اس وقت اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ اب آپ اپنی دلیل کو، آپ اپنے قانون کو حجت کے ساتھ، اپنے مقصد کو جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کا مشن ہے، حجت کے ساتھ، سختی و مضبوطی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ جب نافذ کرتے ہیں، معاملات کو ٹیکل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں الحج کے اندر ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں۔ ایک معاملہ اسٹیبل چلا جا رہا ہے، پھر تیز آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکبر اللہ کے مقابلے میں اس کو اہلہ کہتے ہیں۔ جب انتشار کی ایسی آوازیں، بلند آوازیں معاشروں کے اندر بلند ہونا شروع ہو جائیں، اب اس کے بارے میں کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی، یہ بات قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے سوال کریں گے۔ یسألونک عن الاہلہ، اب معاشرے میں انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے، آوازیں بلند ہوتی جا رہی ہیں، اب کیا کیا جائے گا؟ یہ بات تو ایسی ہے کہ آج بھی بڑے بڑی پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے ممالک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ احتجاج پہ اتر آتے ہیں تو قومی سلامتی کے اجلاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب بتایا جائے کہ لوگوں میں آواز بلند ہو رہی ہے، بغاوت کے علم بلند کیے جا رہے ہیں، اس کے معاملے کو سلجھانے کا طریقہ، اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اہلہ۔ اور یہ ہمیشہ جب ہوتا ہے جب لیکبر اللہ کے مقابلے میں، یہ اسی کا ایک حصہ ہے لیکبر اللہ کا، تم اللہ کو بڑا کرو، بغاوتیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ تو میں ایک قوم کے، ایک معاشرے کے حساب سے بتا رہا ہوں، یہ تو دنیا کے لیول پہ قرآن بتا رہا ہے کہ انسانیت میں ایسی آوازیں بلند ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، اب یہ الارمنگ کنڈیشن ہے، یہ آپ کے لیے الارمنگ معاملہ ہے۔ مواقیت کہتے ہی ایسے معاملے کو ہیں، زمانے کو ہیں جس میں انسان کو الرٹ ہو جانا ہے، یہ مقررہ حدود ہیں، یہ پیمانے ہیں، اس ٹائم پہ لوگوں کو جاگ جانا چاہیے، انسانوں کے لیے ہیں یہ پیمانے ہیں، یہ الارم ہیں جس سے لوگوں کو اب اپنی روش کو چھوڑ کر تھوڑی الگ حکمت عملی اپنا لینی چاہیے۔ والحج،
اور جو نفاذ کر رہے تھے اب اس نفاذ کے اندر حجت سے قوت سے معاملات کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس الحج کے اندر جتنی چیزیں گزری ہیں یا آئیں گی، الحج کے بارے میں قرآن میں جو جو چیزیں الحج میں آئی ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے معاملے میں اب تمہارا کام ٹیکل کرنے کا نہ رفث والا ہو، کسی کی ہیوملیشن نہیں ہونی چاہیے، انسانیت کے مرتبے سے کسی کو گرانا بھی نہیں ہے، ولا فسوق، نہ ہی کسی کو اپنے ساتھ سے جدا کرنا ہے، ولا جدال، اور نہ ہی جدل والی کنڈیشن آنی چاہیے، ایسے ٹیکل کرنا ہے آپ کو۔ وہ ساری چیزیں اب الحج کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یسألونک عن الأہلہ کہہ کر، قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ مقررہ پیمانے، مقررہ حدودیں ہیں، یہ وہ ٹولز ہیں، یہ وہ الارمنگ سچویشنز ہیں، یہ وہ پیمانے ہیں انسانوں کے لیے اہلہ والے، جس میں انسانوں کو الرٹ ہو جانا ہے اور الحج والا معاملہ انجام دینا ہے۔ یہ الحج کے لیے پیمانے مقرر ہیں کہ اب آپ کو حکمت عملی تھوڑی سی تبدیل کرنی پڑے گی، غلبے سے اپنے معاملے کو ثابت کرنا پڑے گا، پیش کرنا پڑے گا، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے کچھ اقدام کرنے پڑیں گے۔